آپ کہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا انٹرویو جو آج کے دن نشر ہوا ہے جس پر بات کی جا رہی ہے وہ فواد چودھری صاحب کا فواد چودھری صاحب سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ کی تو فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. دعوے کیے ہیں فواد چودھری صاحب نے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جو ان پر تشدد کیا گیا اور ان پر تشدد کرنے والے ان کی ویڈیوز بنا کر آگے بھیجتے تھے, ان کو بجلی کے جھٹکے دیے گئے. عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی تو باقاعدہ طور پر ٹسل چل رہی ہے نا. دیکھا جائے تو تلخیاں اور لڑائیاں ایک لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے نا عمران خان صاحب کی. اگر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور عمران خان فوج سے رابطے رکھتے تو شاید غلط فہمیاں اتنی نہ بڑھتی. یہ ابھی تک ایک سوال ہے کہ کون تھا وہ, اور لیکن فواد چودھری صاحب لیکن ادارے کا نام وہ اب بھی نہیں لے سکتے, ہمت نہیں کر پا رہے یا جو بھی ہے. السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. عمران خان اور فوج کے درمیان لڑائیاں نہیں بلکہ تلخیاں ہیں, ایسا کہنا ہے فواد چودھری صاحب کا. اور اس کے علاوہ مزید بھی کچھ باتیں بتائی ہیں فواد چودھری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں, اس سب پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. دیکھیے فواد چودھری صاحب نے اپنی حراست کے بعد ہونے والی ضمانت کے بعد پہلا انٹرویو دیا ہے غالباً, اور یہ ان کا پہلا انٹریکشن ہے جس میں انہوں نے اپنے دوران قید جو دعوے کیے ہیں فواد چودھری صاحب نے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جو ان پر تشدد کیا گیا اور ان پر تشدد کرنے والے ان کی ویڈیوز بنا کر آگے بھیجتے تھے, ان کو بجلی کے جھٹکے دیے گئے. یہ تمام تر انکشافات فواد چودھری صاحب نے اپنے انٹریکشن میں کیے ہیں, اور یہ پہلا باضابطہ فواد چودھری صاحب کا انٹریکشن ہے. اور فواد چودھری صاحب نے اور کیا کچھ کہا ہے اس پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں. دیکھیے وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب نے جو اپنی بات بتائی ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ گئے, کیونکہ عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ اسد عمر ہو گئے, عمران اسماعیل ہو گئے, فواد چودھری ہو گئے, علی زیدی ہو گئے, یہ جو ان پر کچھ ایسے ظاہر ہے ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا, ان کو سائیڈ لائن کیا گیا, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر فیس کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور 9 مئی کے بعد. سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری صاحب اسی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں, اور فواد چودھری صاحب نے خود نے تو باقاعدہ فیس کیا ہے یہ سب کے سامنے. اور اس کے علاوہ علی زیدی صاحب کو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک جانب علی زیدی صاحب بھی کہیں کہ بھائی ادھر گولی مار دینا, اور اس کے بعد عمران اسماعیل صاحب کی تو مثال ہی نہیں بنتی, جس میں عمران اسماعیل صاحب نے جس انداز سے پارٹی چھوڑی اور اس کے بعد وہ خود معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں. اسد عمر صاحب کے بارے میں یعنی وہ ایسے ہی پریس کانفرنس کرتے چلے گئے, انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یعنی اتنا بڑا محاذ کھڑا نہیں کیا, لیکن بہت جلدی چلے گئے. سو یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے فواد چودھری نے مزید کہا ہے کہ ایک تو پیر پگارا صاحب ہیں, اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب ہیں. یہ تمام تر انہوں نے جو نام لیے ہیں وہ سینئر ترین سیاستدانوں کے لیے ہیں. شیخ رشید صاحب بہت عرصے سے سیاست کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پیر پگارا صاحب ان کا ایک حلقہ احباب ہے. اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب, اور آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک الگ ووٹ بینک ہے, پیر پگارا کے ایک الگ ووٹ بینک ہے. شیخ رشید صاحب کا ووٹ بینک وہ ہوتا ہے جو کہ ویو کی طرح چلتا ہے, یعنی اگر ان کو کوئی سپورٹ کرے تو یہ. اور پرویز الہی اور شیخ رشید اس میں سیم ہے, اور سبھی اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں. عمران خان اور فوج کے درمیان لڑائی نہیں ہے, البتہ تلخیاں پائی جاتی ہیں. دیکھیں لڑائی نہیں ہے, تلخیاں پائی جاتی ہیں. لڑائی اور تلخی میرا خیال ہے کوئی اتنا وہ لفظوں کے سمجھ رہے شاید کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, کچھ دوریاں ہیں جو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ شاید کہنا چاہتے ہیں بہت بڑی دوریاں ہیں نا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی. فواد چودھری صاحب کو یہ لگتا ہے اور وہ ٹھیک سمجھتے ہیں یا جو بھی سمجھتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی تو باقاعدہ طور پر ٹسل چل رہی ہے نا. دیکھا جائے تو تلخیاں اور لڑائیاں ایک لڑائی بہت بڑی لڑائی ہے نا عمران خان صاحب کی. جب یہ خان صاحب اپنی کسی بھی سماعت پر صحافیوں سے بات چیت یہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں صاحب میں تو نہیں چھوڑوں گا اگر ایسا کچھ ہوا, اور باقاعدہ نام لیتے ہیں آرمی چیف صاحب کا, اور اسٹیبلشمنٹ کو
کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ تمام تر جو نظام ہے وہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں، یہ جو کرنل آپ نے بٹھایا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. سو عمران خان صاحب کی فوج سے لڑائی نہیں ہے تو یہ یعنی کیا ہے پھر؟ اگر یہ لڑائی نہیں ہے، یہ معمولی تلخی تو نہیں ہے نا، یہ بہت بڑی لڑائی ہے نا، کہ جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں جس وجہ سے عمران خان صاحب باہر ہی نہیں آ پا رہے، اور بہت سارے کیسز ہیں ان پر. وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے اور بھی کچھ باتیں کی ہیں، یعنی کہ دونوں جانب سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر بات چیت سے دور کیا جا سکتا ہے، سب کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک قدم بڑا بھاری پڑ رہا ہے کہ پیچھے یا پیچھے. بالکل ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی کہ جس ایکسٹریم تک عمران خان صاحب سے ایک رفٹ ہے، وہ دوبارہ اگر معمولی سی بھی لچک ہو گئی نا عمران خان صاحب کے لیے تو یہ بہت اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ معافی مانگ لی جائے پی ٹی آئی کی جانب. بالکل ایسے ہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک ایک قدم نہیں تو یہ تو پورے 100 قدم پیچھے پاکستان تحریک انصاف کو جانا ہوگا اگر معافی تک بات جاتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا بیانیہ بنا دینا اس کے بعد یہ کہنا کہ صاحب ہم اب معافی مانگ رہے ہیں، سو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دوران حراست اب فواد چودھری صاحب جس انداز سے گرفتار ہوئے اور اس کے بعد ان کی ضمانتیں ہی نہیں ہو پا رہی تھی، ان کی اہلیہ جاتی تھی ان کی سماعتوں کے موقع پر جب، اور ان کے بچے، یہ سب کچھ سب کے سامنے تھا. دوران حراست انہیں فواد چودھری صاحب اور علی زیدی، عمران اسماعیل وہ ان رہنماؤں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے جب استحکام پاکستان پارٹی کا بنیاد رکھا جا رہا تھا اور اس پہلی میٹنگ میں انہوں نے شرکت کی تھی، فواد چودھری صاحب کا چہرہ باقاعدہ طور پر پڑھا جا سکتا تھا کہ ان پر کیا بیت رہی ہے، یہ سب کے سامنے تھا. اور انہوں نے اس کی بھی تمام تفصیلات بتائیں. انہوں نے لکھا کہ بتایا انٹرویو دیتے ہوئے کہ دوران حراست انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. گرفتاری کے بعد اسلام آباد پولیس نے ایک اور ادارے کے حوالے کر دیا. اب دیکھیں فواد چودھری صاحب نے اس ادارے کا نام نہیں لیا، لیکن پولیس کا نام انہوں نے لیا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ایک اور ادارے کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد یعنی اس ادارے کے حوالے ان کو کیا گیا. یہ فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ اس ادارے کے اہلکار، نام نہیں لیا ہے انہوں نے، تشدد کی ویڈیوز بنا کر اعلیٰ حکام کو بھیجتے رہے. یعنی یہ ابھی تک ایک سوال ہے کہ کون تھا وہ. اور لیکن فواد چودھری صاحب لیکن ادارے کا نام وہ اب بھی نہیں لے سکتے، نہیں کر پا رہے ہیں جو بھی ہے. دیکھیے وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ نام نہیں لینا چاہیے، سو وہ نام نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو کیا بتاؤں، شرم آتی ہے تفصیلات بتاتے ہوئے. دیکھیں بعض اوقات سیاسی نوعیت کے جو کیسز ہوتے ہیں نا، ان میں سیاستدانوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان کے پاس بتانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بھی انتہا. اب دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں یہ سب سمجھ تو سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے کہ کیا بیتی ہوگی ان پر. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو کیا بتاؤں، شرم آتی ہے تفصیلات بتاتے ہوئے. بجلی کے جھٹکے دیے گئے، دیکھیں جھٹکوں تک بات آگے، اور اس سے آگے وہ یہ صرف کہنے پر اکتفا کر رہے ہیں کہ ہر قسم کا تشدد کیا گیا. وہ ابھی بھی یہ بتانے سے قاصر ہیں کیونکہ وہ یہ پہلے بتا چکے کہ شرم آتی ہے تفصیلات بتاتے ہوئے. تحریک انصاف کے انتخابی ٹکٹ نہ دینے کے سوال پر فواد چودھری نے کہا کہ انہیں الیکشن ہی لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تو ٹکٹ نہ ملنے کا عمران خان سے شکوہ نہیں بنتا. دیکھیے نہیں تو پھر ان کی اہلیہ تھی نا، وہ یہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کسی طرح سے ان کی سپورٹ میں آ جائے. لیکن سب لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب کہیں اس سائڈ بھی اپنے معاملات ٹھیک نہ کر رہے ہوں اور پی ٹی آئی کی سائڈ بھی اپنے معاملات ٹھیک نہ کر رہے ہوں، یہ لگ رہا تھا. فواد چودھری صاحب آگے کہتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے لیے انہیں زبردستی اسلام آباد سے لاہور لے جایا گیا تھا. دیکھیں ہم نے جو بات کی نا کہ فواد چودھری صاحب کا چہرہ باقاعدہ طور پر پڑھا جا سکتا تھا اور وہ شرمسار تھے اس وقت، تو انہوں نے خود کچھ نہیں بتایا، نہیں بول سکے تھے، مجبوری تھی. وہ آگے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی اور سیاست سے وقتی طور پر علیحدگی کا اعلان عمران خان کے مشورے سے ہی کیا تھا تاکہ ذہنی اذیت اور تشدد سے بچا جا سکے. پہلی بار گرفتاری سے رہائی پر عمران خان نے انہیں فون کیا اور پوچھا کہ کیا تم پر تشدد ہوا، تو میں نے بتایا کہ کافی تشدد ہوا ہے. فواد چودھری صاحب نے جو باتیں آن ایئر نہیں کہیں، یعنی کسی اور کے ساتھ نہیں کی، وہ عمران خان صاحب سے انہوں نے وہ باتیں شیئر کی ہیں. انہوں نے ان کو بتایا کہ ہاں مجھ پر تشدد ہوا ہے. تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے پارٹی کے ایک پیغام رساں کے ذریعے عمران خان سے پوچھا
کہ کیا کیا جائے، تو عمران خان نے کہا اتنا تشدد برداشت نہیں کیا جا سکتا، تم پارٹی سے کچھ وقت کے لیے علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر فواد چودھری صاحب آگے کہتے ہیں کہ فوج سے رابطے منقطع کرنا عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کے باعث حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمیوں میں اضافہ ہوا۔ اگر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور عمران خان فوج سے رابطے رکھتے تو شاید غلط فہمیاں اتنی نہ بڑھتی۔ اچھا، رابطہ رکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یا رابطہ نہ رکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یا پھر جو عمران خان صاحب اور فوج کا ایک ظاہر ایک رفٹ چل رہی تھی جو خان صاحب نے بہت آگے پہنچا دی تھی، اور یہ بتایا کہ باجوہ صاحب نے ان کی حکومت گرائی اور بطور ادارہ انہوں نے یہ بلیم دیا، اور اس کے بعد پھر فوج کی جانب سے بھی یہ سب کچھ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، اور آپ کی جو حکومت گرائی گئی وہ تو یہ تمام تر جو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ پھر 9th میں ہو گیا۔ جیسے ہی 9th میں ہو گیا، اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ باتیں بتا چکے تھے کہ یہ سب کچھ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور اب دیکھیں عمران خان صاحب کا موقف ابھی بھی وہی ہے، لیکن اب ظاہر مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پہلے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی جب انتخابات نہیں ہوئے تھے، اور اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے بہت کچھ بتا دیا۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2 انٹرویوز، ایک فواد چودھری صاحب کا اور دوسرا شیخ رشید احمد صاحب کا، یہ 2 وہ انٹرویوز ہیں جو کہ چل گئے ہیں، اور یہ ظاہر ہے وائس آف امریکہ کو دیا گیا انٹرویو ہے، سو اس میں تمام تر باتیں بتا دی گئی ہیں فواد چودھری صاحب کی جانب سے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو انٹرویوز فواد چودھری صاحب، یہ یعنی ایک بہت بڑا آج کے دن کی سب سے بڑی خبر، یا آپ کہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا انٹرویو جو آج کے دن نشر ہوا ہے، یا جس پر بات کی جا رہی ہے وہ فواد چودھری صاحب کا فواد چودھری صاحب سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ کی تو فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، پھر آپ کا اس طرح سے جو سب کے سارے معاملات ہوئے تو اس پر بہت حیرت ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے اس پر جواب دیا کہ شیخ رشید کا بھی فون آیا، جنہوں نے کہا کہ اگر میں اور تم بھی فوج کے خلاف ہیں تو پھر اس ملک میں فوج کا حامی کون ہے؟ دیکھیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر شیخ رشید صاحب تو کیا کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4، اور اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کے بارے میں تو یہ اکثر کہا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، پرکھا جاتا تھا کہ فواد چودھری صاحب اپنی گیم وہاں سے بھی بنا سکتے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے یہی کیا ہوگا۔ ابتدا میں وہ دیکھیں جس انداز سے چلے گئے اس تحریک عدم اعتماد کے بعد بننے والی ایک جماعت میں، اور وہ جماعت استحکام پاکستان پارٹی تھی، اور اس کے ابھی جو پہلے والے سربراہ تو بالکل فارغ ہو گئے اور ان کی ایک نشست بھی نہیں بن پائی، اور ابھی ظاہر علیم خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن شیخ رشید صاحب، انٹرسٹنگلی شیخ رشید احمد صاحب اور فواد چودھری صاحب دونوں ایک دوسرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں اگر ہم مخالف ہیں تو اور کون حامی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو ہی بہتر فوج کا جانا دیکھیں فواد چودھری صاحب بھی آخری وقت تک ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کسی انداز سے اگر انتخابات ہو جائیں، انتخابات کا وہ انتظار کر رہے تھے، اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور معاملات ٹھیک تو اس انداز سے نہیں ہوئے جتنا انہوں نے سوچا تھا، لیکن بہتری بہت حد تک آ گئی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن گئی کے پی میں۔ اور اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کو یہ تو نہیں ہو سکا نا کہ بہت سارے کیسز میں ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ ہو جائیں، لیکن ان کو آہستہ آہستہ ضمانتیں ملنا شروع ہوئی، ریلیف ملنے لگا۔ انہوں نے آگے کہا کہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ فوج ملک کا ایک لازمی جز ہے اور فوج کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، لیکن پاکستان میں ایک سماجی تبدیلی آ چکی ہے اور آج کے بدلے ہوئے حالات میں فوج کو سیاست میں اپنا کردار محدود کرنا ہوگا۔ دیکھیے، یہ سیاست میں جو فوج کا کردار ہے محدود کرنا ہوگا، میرا خیال ہے یہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے، اور اتنی جلدی ایک تو پورا آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اور اس پر تو باقاعدہ طور پر ہمارے جو صحافی ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ہائبرڈ رجیم ہے، یعنی جس میں فوج کا بھی کردار ہے، جس میں اور یہ وقت نے یا پھر حالات نے ایسا بنا دیا ہے کہ یہ سب کچھ ساتھ لے کر ہم چلتے ہیں تو ہماری حکومت بن پاتی ہے، وگرنہ ہماری حکومت بھی نہیں بن پاتی، ٹک نہیں پاتی، جاری نہیں رہ پاتی، اور بہت سارے جو مسائل ہیں ان کا سامنا ہے۔ اب آپ دیکھیں SIFC اور اس کے علاوہ جو فوج باقاعدہ طور پر اس میں پیش ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کچھ وہ اپنا کردار ادا کر پائیں، اور جس انداز سے وہ انویسٹمنٹ کے لیے جو اہداف رکھے گئے ہیں وہ بھی حاصل کیے جا سکیں جو مطلوبہ مدت ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ جو حکومت ہے، حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے جو تعاون ہے وہ بھی رکھا جا سکے، اور اس کے علاوہ جو معیشت ہے اس کی بحالی کے لیے کام کیا جائے، لیکن بہت مشکل ہو رہا ہے نا۔ ابھی دیکھیں جس انداز سے، اور اب پیٹرول میں
پھر اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو بجٹ ہے اس کی شقوار منظوری جاری ہے. جب اس بجٹ کی شقوار منظوری جاری ہوگی تو اس کے بعد یہ کردار کیا، مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلدی فوج کا سیاست سے جو کردار ہے وہ ختم ہو جائے گا. البتہ اس کو سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ کر یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کم از کم ہمیں اس جانب جانا تو چاہیے نا، کوشش تو کرنی چاہیے. اگر تمام در سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ بھائی دیکھیں نہیں کرنا چاہیے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن سب کے لیے سب سیاسی جماعتوں کا تمام ایک دیکھیے ہونا کلیکٹیو ضروری ہے. پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، اور ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت. اور یہاں پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایک آتا ہے اقتدار میں اس کو یہ لگتا ہے کہ میں پکا اقتدار میں ہی ہوں، اور کیونکہ یہ 5 سال کی دوڑ ہوتی ہے، لیکن وہ یہ بھول بیٹھتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں اس کے ساتھ پھر وہی ہونا ہے جو وہ اپنے مخالف کے ساتھ کر رہا ہے. اور کبھی کبھار جو حدود ہیں وہ پار ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جو فواد چودھری صاحب نے انکشافات کیے بہت حیران کن انکشافات تھے، اور فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ یہ بتا دیا. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ دوران حراست تشدد، اور اس کے علاوہ اس کی ویڈیوز اعلیٰ حکام پہلا ہی انٹرویو ہے اعلیٰ حکام تک تشدد کی ویڈیوز بھیجنا. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کچھ اور انکشافات، شیخ رشید صاحب فون پر رابطہ، عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ بھائی اتنا تشدد برداشت نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو کچھ وقت کے لیے. پھر فواد چودھری صاحب کا وہ ٹویٹ کرنا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹنگ مائی ویز فرام عمران خان، اور اس کے بعد یعنی ایک سیاسی جماعت میں چلے جانا، اور اس کے بعد وہاں فواد چودھری صاحب کا چہرہ کچھ الگ ہی منظر بتا رہا تھا، کچھ الگ ہی داستان بتا رہا تھا. اس کے بعد پھر جیل چلے جانا اور یہ کہنا کہ بھائی دیکھیں میں تو جب یہ سپورٹ ہی نہیں کر رہا، استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں جا رہا، تو سارا رولا ہی یہی ہے اور اسی وجہ سے ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. سو بہت بڑا یعنی حیران کن ڈیولپمنٹس اس سے ہو سکتی ہیں. فواد چودھری صاحب کو دوبارہ ممکنہ طور پہ یا پھر یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جیل نہ ہو جائے، اور جو الزامات انہوں نے لگائے کیا وہ ان کے ثبوت رکھتے ہیں، یا پھر کس انداز سے عدالت میں وہ بتائیں گے کہ بہت بڑی باتیں کر گئے ہیں. اسی لیے تو انہوں نے نام نہیں لیا ہے کسی ادارے کا. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.